لیکن ہمت کے ساتھ ہم نے اس عقیدے پر کھڑا رہنا ہے جس پر صحابہ کرام کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے. جو قرآن پاک کی تشریح صحابہ نے کی، جو حدیث کی تشریح صحابہ نے کی، اس کے اوپر ملت کو جم کر کے رہنا ہے، اور جو ڈٹا رہے گا اسی کا قیامت تک نام رہے گا. ورنہ آج کے دور میں بھی کوئی گاندھیا اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا خانیاں اور کیا کیا بلائیں پیدا ہوئی ہیں. انشاءاللہ میرا اس پر یقین ہے، ایمان ہے. یہ ساون کی مینڈ کے ہیں، ٹریکٹریں کر کر کے ساون گیا مینڈ کے گئی، ان کا کوئی نام ہی نہیں پوچھے گا. آپ کا نام رہے گا جو صحابہ کے راستے پر رہیں گے، قرآن اور حدیث کو پکڑ کر کے رہیں گے. اور بخاری کا نام زندہ ہے. اس دور میں بخاری کہہ رہا ہے جب معتزلہ کہتے تھے کہ عقل میں کیسے بات آئے گی، آپ نے بات کی، کہتے جس کو تولا جائے گا. ایک آدمی نے نماز پڑھی، کہتے نماز کو تولا جائے گا. ایک آدمی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتے اس کو تولا جائے گا. ایک آدمی نے جھوٹ بولا، اس کو تولا جائے گا. ایک نے غیبت کی، اس کو تولا جائے گا. امام بخاری نے کہا تم مانو یا نہ مانو، قرآن کہتا ہے تولا جائے گا، میں کہتا ہوں تولا جائے گا. اسی کے اوپر بخاری کا خاتمہ ہوا. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. باب ہے، عنوان ہے. اس قرآن کی آیت کو ہی عنوان بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازوؤں کو رکھیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کا اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت کا فیصلہ، اس کے لیے عیش و آرام کی زندگی کا فیصلہ. اور جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. وہ کہاں جائے گا؟ وہ آگ کے گھڑے میں گرے گا. وہ حامیہ میں جانتا ہے کیا ہے حامیہ؟ کہا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اس میں داخل ہونا. اعمال کو تولا جائے گا. امام بخاری نے اس پر خاتمہ کیا کہ آخری کیر ٹھوک دو معتزلہ کے تابوت میں کہ اعمال کو تولا جائے گا قیامت کے دن، اور تلنے پر ہی فیصلہ ہوگا. اور ہر ایمان والے کو اعمال گننے پر نہیں رہنا ہے بلکہ اعمال کو تولنا ہے. اور جو بھی خیر کا کام کیا ہے اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں وزن پیدا کیسے ہوگا. اور جب کام کر لیا ہے اس کے بعد پھر خود تول کر دیکھنا ہے کہیں لوگوں کے لیے تو یہ کام نہیں ہو گیا. اللہ اکبر. قرآن پاک نے ایک مقام پر کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ سے ڈر کر کے گناہوں کو چھوڑا. اس کے اوپر میں نے ایک شامی عالم کی عبارت پڑھی. اس نے لکھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑا، اس کا مطلب کہ اگر کوئی آدمی لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، عوام کیا کہے گی، میں لوگ مجھے ذلیل کر دیں گے، اگر اس وجہ سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، انہوں نے کہا اس آیت سے ثابت ہوا کہ یہ بھی مشرک ہے، خدا کا ماننے والا نہیں ہے. اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ نہیں رہا ہے بلکہ لوگوں کو لیے چھوڑ رہا ہے. اور سورہ مومنون کی وہ سورہ مومنون کی وہ آیت ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو بھی دیتے ہیں، لیکن قلوبہم وجلہ، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کیا زنا بدکاریاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، اس لیے ان کے دل ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. فرمایا قرآن پر غور کرو نا، یہ نیکیاں کرنے والے ہیں، یہ عمل اور تقوی کے پہاڑ ہیں. کہا کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہا اس لیے ڈر رہے ہیں کہیں بے وزن نہ ہو جائیں، کہیں اللہ کے ہاں تولنے کا نمبر آئے تو میں نے زندگی تو بڑی لگائی اور کام تو بڑے کیے مگر وہ تول میں چڑھ ہی نہیں سکے، اور واقعات نہیں چڑھیں گے. اور تولا کس کو جائے گا وہ تفصیلی بات ہو جائے گی. اور بڑی دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ کبھی کبھی صاحب عمل اتنا موٹا ہو جائے گا کہ اسی کو تولا جائے گا، اور کبھی اس کے عمل کو تولا جائے گا، اور کبھی اس کے عمل کے رجسٹر کو تولا جائے گا. وہ رجسٹر سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وزن کس میں ہے. ایک آدمی دیکھے گا اپنے اعمال کو اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ 99 اس کی وہ فائلیں ہیں صرف گناہوں سے بری ہوئی، ایک ایک فائل
بڑے بڑے ٹرکوں کے اوپر آئے صرف اس کے گناہ لکھے ہوئے، اور وہ یقین کرے گا کہ اب میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اس کو کہا جائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور وہ کون سی نیکی ہے؟ اس نے اخلاص سے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ دیکھے گا اتنا سا ایک پرزہ، اس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوا، وہ کہے گا یہ رجسٹر اور یہ پہاڑ اس کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کرے گا؟ فرمایا ڈال کر تو دیکھ تو اپنی نیکیوں کے پلڑے میں، جیسا وہ ڈالے گا یہ بھاری ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اخلاص سے اس میں وزن پیدا ہوتا ہے، ورنہ وہ تو 99 فائلیں تھی، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نصیب کرے، اسی طرح چلے جائیں اللہ کے آخری وقت، اللہ اسی طرح خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یہاں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تو بخاری پڑھانے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے عوام بیٹھی اور اتارن کی کس طرح پڑھاتے ہیں، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کرائیں گے، ان کا مرتبہ بتائیں گے، ان کا مقام بتائیں گے، ان کا نام عبد الرحمن تھا، پھر وہ ابو ہریرہ کیسے بن گئے، پھر کب ایمان لائے، سن 7 ہجری میں ایمان لا کر کے اتنی حدیثیں ان کو کیسے یاد ہو گئی، وہ سارا کچھ سنائیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر عرض کہا، اور حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ ابو ہریرہ بہت ہی حدیثیں سنانے لگ گئے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 اسباب بیان کیے۔ ایک سبب بیان کیا کہ میں نے محنت کی، میں نے تجارت بھی نہیں کی، میں نے کاشتکاری بھی نہیں کی، میں نے صرف محنت کی علم حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا بتایا کہ صرف محنت سے کام نہیں چلتا ہے، مجھے کچھ دعائیں حاصل تھی۔ وہ کیا دعائیں تھی؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت لوگ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی چادر پھیلاؤ، کہا کوئی بھی پھیلا سکتا تھا، اور رب کعبہ کی قسم ابو ہریرہ کے پاس اس چادر کے سوا بدن چھپانے کے لیے کوئی چادر نہیں تھی، نیچے لنگی تھی، اوپر صرف چادر ڈالی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کوئی چادر پھیلاؤ، ابھی پھیلاؤ پورا نہیں ہوا تو میں نے چادر پھیلا دی، اور آپ نے فرمایا اس کو سمیٹو اور اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ فرمایا بس میں نے لگایا، اس دن کے بعد میرا کام ایک مرتبہ سننا ریکارڈ ہو گیا، دوبارہ کبھی بھولتا نہیں ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں، اور کلمہ وہ نحو والا کلمہ نہیں ہے، کلمے سے مراد 2 جملے ہیں۔ کبھی کبھی عربی میں پورے سینٹینس، پورے جملے کو بھی کلمہ کہتے ہیں، وہ نحویوں کا کلمہ الگ ہے۔ کلمتان 2 جملے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کے نزدیک بڑے ہی پیارے ہیں۔ رحمان کے نزدیک اللہ کے تو 99 نام ہیں، تو پڑھانے کے دور میں استاد پھر یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ کا اس میں مبارک رحمان لیا گیا۔ اور وہ حدیث جو مسلسل بالاولیت ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمیشہ اسی طرح سنائی گئی، اور ہر دور میں لوگ سناتے ہیں، آگے سناتے ہیں۔ وہ کیا حدیث؟ الرحمن یرحمہم الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی السماء یرحمکم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا تم رحم کرو، من فی الارض جو زمین میں، یرحمکم تم پر رحم کرے گا وہ جو آسمان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، اور پھر بتائیں گے کہ رحمان اس میں کیا خاصیت ہے، کیا خاص بات ہے کہ اللہ کو یہاں رحمان کے نام سے خاص طور سے پکارا گیا کہ رحمان کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ ہیں، مطلب وہ بے پناہ دینے والا ہے۔ البتہ مانگنے کا بھی ڈھنگ چاہیے، تو کچھ درخواست اور کچھ اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں کہ دینے والا دینا بھی نہ چاہتا ہو، دنیا کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اپلیکیشن کا مضمون دیکھ کر کے پسیج جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے چلو یار کچھ نہ کچھ تو ان کو لکھ دو۔ تو یہ رحمان وہ بہت دینے والا ہے، اور اپلیکیشن کا مضمون بھی اسی کا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، اور یہ ہلکے ہیں زبان کے اوپر۔ ہلکے ہونے کا مطلب کہ بولنے میں بھی وقت نہیں لگتا، یاد کرنے میں بھی وقت نہیں لگتا، اور تحقیق کرنے والے تو یہاں تک پہنچ گئے کہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر بولنا مشکل ہوتے ہیں، ان میں ثقیل الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اندر ان میں سے کوئی حروف شدہ میں سے کوئی نہیں ہے، سب کے سب نرمی والے حروف ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، ہیں تو ہلکے مگر اعمال کی جو ترازو ہے آخرت میں اس میں جو تلیں گے تو بڑے بھاری نکلیں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اعمال تولے جائیں گے۔
اگر نہیں تولتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ عمل کی ترازوؤں میں بڑے بھاری ہوں گے. اور وہ دو کون سے کلمہ ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ روایت اس سے پہلے آپ پڑھ چکے بخاری شریف میں ہی کہ جو صبح کو 100 مرتبہ پڑھ لے، شام کو یا کم سے کم پورے دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ، کیا مقام بن جاتا ہے. وہ روایت بھی پیچھے گزر گئی. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. شرک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. جنہوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، کہا کیوں؟ کہا دیکھو جس طرح باپ محتاج ہوتا ہے بیٹے کا، خدا کو بھی تو ایک بیٹے کی ضرورت ہے تبھی تو کام بنیں گے. عیسائیوں نے بھی کہا خدا کا بیٹا، اور یہودیوں نے بھی کہا خدا کا بیٹا. قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. لیکن مکہ کے مشرکوں نے، عرب کے مشرکوں نے کہا یہ بیٹے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا اس لیے کہ بیٹا سفارش کر کے باپ سے کام بناتا ہے. کہا اگر بیٹا سفارش کر کے کام بناتا ہے تو بیٹے سے زیادہ بیٹی کی سفارش چلتی ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ سارے فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ کہا اللہ کے بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، ہمارے کام بن جائیں گے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ کہا فرشتے تو ہمارے پاس پاس رہتے ہیں تو ہم خدا کے پاس، خدا تو ایک بڑی طاقت ہے، اس کے پاس کیسے پہنچ جا سکتے ہیں؟ یہ فرشتے یوں لین لگے گی، ہماری بات اللہ کے پاس پہنچائیں گے. گویا انہوں نے اللہ کو فرشتوں کا محتاج سمجھا، کسی نے اللہ کو بیٹے کا محتاج سمجھا. اور جب اللہ کو محتاج سمجھتا ہے، اللہ کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی دیکھتا ہے، اسی وقت میں وہ شرک کرتا ہے. الیاذ باللہ. ہم مشرکوں کو نہیں دیکھتے، غیر ایمان والوں کو، کبھی اس کو پوجتے ہیں یہاں نہیں کام بنتا، اس کو چھوڑا اگلے کو پوجنے لگے، اس ماتا سے کام نہیں بنا، دوسرے کے پاس پہنچ گئے، اس کو پوجنے لگتے ہیں، تیسرے کے پاس پہنچ گئے، اس کو پوجنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اس میں یہ کمزوری ہے، اس نے بات سنی نہیں. سب سے بڑا یہ توحید کا جملہ ہے سبحان اللہ. اللہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ، پاک اللہ و بحمدہ، اور اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی ہر عیب سے وہ پاک ہے اور ہر ایک صفت کے وہ لائق ہے، ہر ایک صفت اسی کے اندر پائی جاتی ہے. وہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں. اور مجھے لگتا ہے کئی سالوں سے بخاری شریف ختم ہوتی ہے، یہاں پر یہ سب باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، کچھ بھول گئی ہوں گی، میں نے دہرا دیا. آج نیت کر لیجیے کہ ہم بھی کم سے کم دن میں ان کو 100 مرتبہ تو دہرائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور صرف دہرائیں گے نہیں بلکہ اس کے اندر اتر جائیں گے، اس کی گہرائی میں یقین بنائیں گے، ایمان بنائیں گے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کوئی آدمی سوچتا ہے یہ کام کرتا مگر میں وہاں پہنچ نہیں سکتا. اللہ تو محتاج نہیں ہے نا، اللہ سے مانگیں گے نا. حضرت زکریا علیہ السلام اگر یہ دیکھتے کہ اولاد تو جوانی میں ہوتی ہے مگر دینے والا جوانی کا محتاج تو نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اگر یہ دیکھتے کہ بیوی بانجھ ہے تو اولاد تو اس کو ملتی ہے جو بانجھ نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے، اس پر نظر ہے. اس لیے کوئی ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہے. سبحان اللہ. اس کے معنی پر بھی غور کریں اور اس کے بعد ہم پڑھیں بھی اس کو. اللہ ہم کو نصیب فرمائے. اور آپ کی یہ مجلس بھی قیامت کے دن اعمال تلنے کا جب نمبر آئے تو بڑی وزنی ہو جائے. اللہ کرے کہ اس میں وزن پیدا ہو جائے اور اللہ ہم کو وزن پیدا کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور سے جو طلبہ کرام اب یہاں سے پڑھ کر کے جا رہے ہیں، بخاری شریف آپ نے پڑھ لی لیکن اب امام بخاری نے آخر میں آپ پر یہ بخار چڑھا دیا کہ آپ کا آخری وقت، جب آخری وقت جان کنی کا عالم ہو تب تک آپ کو اسی کی فکر رہنی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں وزن کس طرح پیدا ہو. خطیب نے تقریر کر دی، مدرس نے پڑھا دیا، کسی نے اور بڑی قربانی دے دی، کسی نے اور بڑا کمال کر دیا، لیکن وزن پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا؟ اور وزن پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کہ اسی کے لیے کرنا انسان کو نصیب ہو جائے، دوسرے کسی کا خیال ہی نہ رہے، کسی کا تصور ہی نہ آئے. اگر ذرا سا تصور آ گیا، سجدے میں تھا لیکن کسی نے کھانسا لگا، فلانا دوست آ رہا ہے ذرا لمبا سا سجدہ کر لوں، شاید اس سے کچھ
میرے دوست کو پتا چلے میں کتنا بڑا بزرگ ہوں تو اس سجدے کا کوئی فائدہ ہوا؟ تمام علماء کرام کہیں گے مشرک ہو گیا، شاید کوئی کہے گا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس لیے کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، وہ غیر اللہ کے لیے ہو گیا۔ اور یہ اخلاص ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب ہے کہ بس ہاں ہاتھ کو سے دو بھائی کو پتہ نہ چلے۔ بابا وہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی آدمی دیکھ لے عمل کو تو یہ غیر مخلص ہو گیا، اور کسی کے عمل کو نہیں دیکھا تو یہ مخلص ہے۔ تو پھر جماعت کی نماز کو تو سب دیکھتے ہیں تو اس میں اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اور حج کو تو سب دیکھتے ہیں، اس میں اخلاص پیدا کیسے ہوگا؟ نہیں، اخلاص اس چیز کا نام ہے، منافقت اس کا نام ہے کہ بندے میں جذبہ ہو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں کتنا بڑا مولوی ہوں، میں کتنا بڑا مقرر ہوں، میرا علم کتنا مضبوط ہے، یہ خیال پیدا ہو جائے میں کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اور ہمارے اکابر نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک آدمی رات کی اندھیری میں اور اپنے گھر کے اندر اور اندر کے کمرے میں نماز پڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی آ کر مجھے دیکھے تو اس کو کیا لگے گا، میں کتنا بڑا ولی ہوں۔ اس کا مطلب کہ یہ منافق ہے، یہ ریاکار ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی آدمی چوک پر نماز پڑھ رہا ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے، اس کی طرف سے سب باہر میں جائیں، کتی مرے فقیر دی جڑی نت ٹوں ٹوں کرے، من سد لن گوان رہتی ہے تاپ چڑھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ مخلص ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اعمال کو وزنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔